یہ کر رہا ہوں. سب سے اہم بات یہاں پر سورہ یونس کے ختم کے بعد سورہ ہود شروع ہو رہی ہے. ہود ایک نبی تھے جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا, اور سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے نبیوں کی قوموں پر جو اللہ کے خطرناک قسم کے جو عذاب آئے نا, ان خطرناک قسم کے عذاب کا مکمل تذکرہ 12ویں پارے کے 5 پارے میں کیا گیا ہے. جب سورہ ہود جب نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اللہ کے نبی کے 2-4 بال کیا ہو گئے تھے, سفید ہو گئے تھے, داڑھی کے کیا ہو گئے تھے, سفید. تو حضرت ابوبکر صدیق آئے, کہا اللہ کے نبی آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں, آپ تو بوڑھے ہو رہے ہو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سورہ ہود جو نازل ہوئی ہے نا, اس سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. کہا کہ اس کے اندر پچھلے قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس سے زبردست خطرناک قسم کے عذاب آئے ہیں کہ اس کو پڑھ کر اور سن کر میرا دل حیبت سے کیا ہو جاتا ہے, کانپ جاتا ہے. اور اس صورت نے مجھے کیا کر دیا, بوڑھا کر دیا. اس صورت کے اندر سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. 5 منٹ میں نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ سمجھ لے, اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ اگلے پاروں میں نہیں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کا آئے گا, سورہ قصص میں آئے گا, انبیاء کے اندر آئے گا, اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن نوح علیہ السلام کا واقعہ اتنی تفصیل سے آگے نہیں آئے گا, اس کو سمجھ لے. ہوا کیا, نوح علیہ السلام نے, میں ڈائریکٹ آیتوں کا ترجمہ پڑھنے کے بجائے میں ڈائریکٹ آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. نوح علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہوا کہ نوح علیہ السلام نے 1000 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دی. 1000 سال تک. 1000 سال میں صرف 80 لوگ ایمان میں داخل ہوئے. ایک روایت کے اندر 58 لوگ ایمان داخل ہوئے. ایک روایت میں 94 لوگ, 100 کا آنکڑا مکمل نہیں ہوا. اور اتنا ستا ہے, اب 1000 سال تک کوئی بندہ دعوت دے رہا ہے. 1000 سال, ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہے, اور 1000 سال تک نبی کو اگنور کیا گیا, ستایا گیا, پریشان کیا گیا. کتنا کچھ سہا ہوگا انہوں نے. 1000 سال تک دعوت دینے کے بعد بھی نہیں مانے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح علیہ السلام اب بس, جتنے ایمان لانے والے تھے لا لیے, جتنے ایمان لانے والے تھے لا لیے, اب جو ایمان نہیں لا رہے ان کو چھوڑ دو. اب تم ایک کام کرو, تم کشتی بناؤ, میں ایک عذاب بھیجنے والا ہوں, طوفان والا عذاب بھیجنے والا ہوں. اور کشتی بنانے کا حکم دیا. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا, کہ ایک کشتی بناؤ ہماری نگاہ میں اور ہماری نگرانی کے اندر. اب کشتی بنانے والے السلام جانتے نہیں تھے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کشتی بنانے کا مکمل ان کو صنعت کاری سکھا دی. روایتوں کے تفسیری روایتوں کے اندر آتا ہے وہ کشتی کتنی بڑی تھی. وہ کشتی 300 ہاتھ ایسی لمبی اور 300 ہاتھ ایسی اونچی. گز کہتے ایک ہاتھ, ایک گز ایک ہاتھ, تو 300 ہاتھ لمبی ایسی اور 300 ہاتھ ایسی اونچی, 300 ہاتھ, اور 50 ہاتھ ایسی چوڑی. اب دیکھو کتنی بڑی ہے, 50 گز کتنا ہو جاتا ہے, اتنی چوڑی وہ کشتی تھی. اور 3 منزلہ تھی, جہاز تھا مکمل 3 منزلہ, 1 مالا 2 مالا 3 مالا. تو اور بالکل ایک سال ایک جھاڑ آتا ہے, اس کی لکڑی سے نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو بنایا. جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے نا, یہ قوم کے لوگ آ کر ان کا مذاق کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے, ان تسخروا منا فانا نسخر منکم. یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کلما مر علیہ ملأ من قوم سخروا من, قوم آتے جاتے ان کا مذاق اڑے رہے, ارے اتنا کال پڑا ہوا ہے, یہاں پر پینے کو پانی نہیں ہے, اور یہ کشتی بنا رہا ہے, یہ کہا کیا خشکی میں کشتی چلائیں گا, کہ یہ پہاڑوں میں, اور وہ پہاڑی علاقہ تھا, کیا پہاڑوں میں کشتی چلائیں گا, یہ باولا ہو گیا. لوگوں کو بہکا رہے, دیکھو یہ نبی اپنے آپ کو اللہ کا نبی ہونا, یہ باولا ہو گیا, اور یہ گرمی کا موسم, پانی نہیں, دریا نہیں, کچھ نہیں, کیا نہیں, اتنا خوش خاک ہمارا علاقہ, اس کا یہ کیا کر رہا ہے, کیا بنا رہا ہے, کشتی بنا ہے. تو اس کے جواب میں نوح علیہ السلام کہتے تھے کہ آج تم میری ہنسی اڑا لو, اس کا جواب میں تم کو عنقریب دوں گا. کشتی بن گئی. کشتی کیا ہو گئی, بن گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها, اس میں سوار ہو جاؤ, اب میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور رکنا ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مِنَ الْكَافِرِينَ. اس کے اندر کچھ آیتیں نہیں ہے, کچھ اگلی صورتوں کے اندر وہ آیتیں آنے والی ہے کہ کشتی کیسی بنی اور زمین سے پانی کیسا نکلا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ تھا عراق, موصل اور آرمینیا, عراق کے اطراف کا پورا علاقہ تھا, وہاں پر وہ مبلوس ہوئے تھے. تو وہ جو علاقہ تھا بالکل خشک علاقہ تھا. اور کوفہ کی جو جامع مسجد تھی, جامع مسجد کے بازو میں یہ کشتی بنانے کا کام چل رہا تھا, اور وہیں پر ان کا گھر تھا. تو ان کے گھر کے جو تندور ہوتا ہے جس میں روٹیاں بنا دے, تندور کی روٹی بنا دے, اس تندور میں سے پانی ابلنا کیا ہوا, شروع ہوا. وہاں سے پانی ابلتے 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 پورے عراق کے اندر, پورے بستی میں پانی پھیل گیا, اور پھیلتا چلا گیا. پھر آسمان سے بارش ہوئی. کیا ہوئی, آسمان پھٹ, بارش کیسی, ایسی نہیں بادل گجرے اور تھوڑا پانی چالو ہو گیا, رم جم بارش نہیں, ڈائریکٹ آسمان پھٹا,
اور ڈائریکٹ پانی کے لودے کیا ہو گئے، برسنا شروع ہو گئے، اور آن کے آن میں دیکھتے مکمل علاقے میں پانی پھیل گیا، اور دیکھتے پوری دنیا کے اندر کیا ہو گیا، پانی پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کے سب لوگ اور جو لوگ ایمان لائے ان کو کشتی کے اندر سوار کر لو، اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہاں سورہ 12 پارے میں نہیں ہے، اس کے اندر ہر جانور کے 2 جوڑے نر مادہ کیا کر لو، ڈال لو، وہ جو انسانوں کی ضرورت کی جو کھانے پینے کام آتے ہیں، جیسے گائے، بیل، بکری، مرغی وغیرہ، ان کے ایک پیر کیا ہو لے لو، نر اور مادہ لے لو اور شریک کر لو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سب کو شریک کر لیا۔ اب ہوا یہ، موسیٰ علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، وہ تو کشتی کے اندر آ گئے، لیکن ایک چوتھا بیٹا وہ کافروں کی دوستی میں تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا اپنے باپ کے اوپر، وہ کیا ہو گیا، نہیں آیا۔ اس نے کہا، جب بلایا نوح علیہ السلام نے کہ آ جا بیٹا سوار ہو جا، طوفان آنے والا ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کشتی میں نہیں آنے والا ہوں، کبھی یہ طوفان آیا بھی تو میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں تک تو طوفان کا پانی نہیں آئے گا، وہ پہاڑ کی چوٹی مجھے طوفان سے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ جس پر رحم کرے اس کو ہی بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کسی کو نہیں بچائے گا۔ اتنی باپ بیٹی کی بات چل رہی تھی، ایک موج آئی اور اس موج نے کیا کر دیا، وہ بیٹے کو بہا کر لے کر چلے گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیٹا کہاں تھا؟ جیسا اس نے کہا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں گا، تو واقعی میں وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر گیا تھا، ایک بڑے پہاڑ، اور وہ آرمینیا کا جو علاقہ ہے، کوہ ارطاد کہا جاتا ہے، جغرافیہ اگر آپ دیکھ لیں، کوہ ارطاد، وہ ابھی تک وہ علاقہ ہے، تو بہت اونچا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر گیا، اور یہ بھی کشتی تیرتے پہاڑ کی چوٹی کے پاس آئی۔ وہاں پر آ کر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا آ جا، سوار ہو جا، پر بیٹا سوار نہیں ہوا، اور ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ عذاب کے ڈر کو دیکھ کر وہ سوار ہو جائے، ڈر کو، عذاب کو دیکھ کر ہو جائے۔ اس سے پہلے ایک موج آئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور کیا ہو گئی، وہ ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کی 3 بیویاں، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، اس کے علاوہ 80 لوگ اس کشتی کے اندر کیا تھے، سوار تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کشتی کب تک تیرتی رہی؟ 6 مہینے مکمل وہ کشتی کیا ہو گئی، پانی کے اندر تیرتی رہی 6 مہینے۔ شروع کب کیا تھا سفر؟ 10 رجب کو، 10 رجب، شعبان، رمضان، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم کی 10 تاریخ، عاشورے کا دن، جس دن ہم روزہ رکھتے، عاشورے کے دن ایک جودی پہاڑ ہے، جودی پہاڑ کے اوپر جا کر وہ کشتی کیا ہو گئی، رکی۔ اللہ نے حکم دیا، پورا پانی کیا ہو گیا، وہ اتر گیا، آسمان کا پانی کیا ہو گیا، بند ہو گیا، زمین کا پانی زمین نے کیا کیا، بالکل چوس لیا، اور وہاں پر وہ کیا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اتر گئے۔ اور اترتے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اللہ نے اتنے بڑے عذاب سے پناہ دی، اس لیے تم کیا کرو، عاشورے کا روزہ رکھو۔ تو عاشورہ روزہ اب سے نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور عاشورے کے دن کی فضیلت آج سے نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے چلے آ رہی ہے کہ ہر نبی کے بڑے بڑے جو واقعات ہوئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن ہی ان بڑے بڑے عذاب سے نبیوں کی قوم کو اسی دن کیا دی ہے، پناہ دی ہے۔ تو نوح علیہ السلام یہ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی، کیونکہ جب پوری دنیا فنا ہو گئی تھی نا، اب یہ 80 لوگ ہی تھے، اور وہ جو پیر جو لیے تھے جانوروں کے، ان 80 لوگ اور یہ جانوروں کے جو پیر تھے، وہاں سے پھر کیا ہو گئی، دوبارہ توالد اور تواصل کیا ہوا، شروع ہوا، اور لوگوں کی آبادی پھیلنا کیا ہو گئی، شروع ہو گئی۔ جو 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے، یہ تینوں بیٹے دنیا کے الگ الگ کونوں میں گئے۔ حام جو تھا وہ چین کے علاقے میں آیا، سام جو تھا وہ ایشیا کے علاقے میں آیا، اور یافس جو تھا وہ یورپ کے، افریقہ کے علاقے کے اندر چلے گیا۔ تو آج بھی یہ جو تینوں جو بڑے بڑے بر اعظم جو ہے نا، کھنڈ بولتے ہیں، ایشیا کھنڈ جو بولتے ہیں ہم، یہ بڑے بڑے کھنڈ ہے، جیسے کہ ایشیا کھنڈ ہو گیا، پھر یورپ ہو گیا، افریقہ ہو گیا، جتنے بھی ہیں نا، یہ نوح علیہ السلام کے 3 اولاد سے ان کی کیا ہو گئی ہے، نسل چلی ہے۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا جو پہلا قصہ جو سورہ ہود کے اندر بیان کیا گیا۔ آگے بہت سارے قصے آنے والے ہیں، دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہلکے لگا لے بھائی، مسجد و جماعت بیٹھی۔